بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. خواتین و حضرات، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور ہم اس مرحلے میں پہنچے ہیں کہ رمضان مبارک مکمل ہو رہا ہے اور ہم لوگ عید کی تیاری میں ہیں. رمضان مبارک کی جیسی کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات کی توفیق دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے مرحلے میں ہیں. اسلام دین فطرت ہے، اور انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اگر کچھ ملتا ہے، کوئی اچیومنٹ اسے حاصل ہوئی، کوئی اچھی چیز حاصل ہوئی اسے، تو وہ خوش ہو، شکر ادا کرے. جب نعمت ملے، اچھا حال ہو، تو کسی ذمہ داری کو ادا کر کے نمٹ جائے. اللہ تعالیٰ کوئی اچھی توفیق دے دے، اسے کوئی چیز، کوئی نعمت مل جائے تو شکر کرے. اور یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واہ واہ، مومن کا حال بھی کیا حال ہے، یعنی کتنا اچھا حال ہے. اور یہ بات مومن کے علاوہ آپ نے فرمایا کسی اور کو حاصل نہیں، اہل ایمانی کو یہ بات حاصل ہے کہ اس پر اچھا حال ہو تو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، نیکی حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں شاکر بندے سے. اور اگر اس پر مشکل پڑے، پریشانی ہو، تو وہ صبر کرتا ہے، تو بڑے اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے. اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. مومن کی بات ہے. تو اب یہ ایسے مرحلے میں پہنچے کہ ہم لوگ شکر ادا کریں. قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے اسلام نے، ہم دیکھیں گے کہ عبادات اور طاعت یا کسی خاص موقع پر جب آدمی نیکیاں سے فارغ ہو جائے، یا کوئی خاص ذمہ داری ادا کر دے، کوئی فریضے کی ادائیگی کی توفیق ہو جاوے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی، نبی نے ہمیں سکھایا اور اسلام نے یہی سکھایا کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کے شکر ادا کریں. چنانچہ حج ختم ہوتا ہے تو شروع میں لبیک لبیک کی صدا ہوتی ہے، لیکن حج کے اختتام پر وہی تکبیر تشریق کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی ہمیں، کیسی بڑی سعادت کہ یہاں پر حاضری ہو گئی اور جو ہے موقع عطا فرمایا. ایسے ہی عید کے دن کی جو تکبیرات ہیں، یہ بھی یہی ہیں عید کے دن کی. قرآن نے خود کہا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتے، تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر تم بیمار ہو اور سفر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اللہ تعالیٰ زبردست تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے، تم دوسرے دن کی اس میں وہ کر سکتے ہو. بندے ہو تو بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تمہارے حالات کی وجہ سے. اللہ تم سے مشکل نہیں چاہتے، تمہیں مصیبت میں پھنسانا نہیں چاہتے، تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. ولی تکملوا العدۃ، تم تعداد پوری کر لو. اب یہاں رمضان میں نہیں ہو سکی، عذر شرعی ہے، تو تم دوسرے دن میں پورے کر لو. پہلوانی نہیں کروانا کا نام نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھیے، عبدیت سب سے بڑا انسان کا جو اللہ کے ہاں مقبول مقام ہے وہ ہے عبدیت، بندگی. بندہ بنائے ہیں تو جس چیز میں عبدیت زیادہ ہو اللہ کو پسند ہے. حضرت حسن بصری کا میں پڑھ رہا تھا، علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن بصری. اب حسن بصری کے بعد تو اب کوئی اور نام نہیں لیا جا سکتا علماء کا، نہ محدثین کا. وہ تو ٹاپ موسٹ ہیں بالکل ہر لحاظ سے. تقوی کے اعتبار سے ان کے تقوی کا کوئی پاسنگ نہیں ہو سکتا. علم کے اعتبار سے، تفقہ کے اعتبار سے، دین کو سمجھنے کے اعتبار سے ان کے پاسنگ کو نہیں ہو سکتا. وہ سید المحدثین ہیں وہ. تو وہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، ان کے ایک شاگرد پہنچے تو وہ کچھ کھا رہے تھے،
تو ان کا میرے سید میرے سردار آج تو رمضان ہو گیا ہے، رمضان ہے، کہا کہ میری داڑھ میں درد ہے. داڑھ میں درد میں کھا رہے ہیں آپ؟ اور کہا اللہ نے کہا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دین اور عبادت جو ہے پہلوانی کا نام نہیں، عاجزی انکساری کا اظہار کا نام ہے. اپنی بے بسی اپنی کمزوری کے اظہار کا نام بندگی ہے، اپنی بہادری دکھانے کا نام نہیں ہے بندگی ہے. تو یہ اصل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتے، تم سے آسانی چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی خوب بات سمجھ لیں کہ کہیں اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے حالات کو، اور اس کا ایک لمٹ ایک حدود طے کر دی ہے کہ روزہ چھوڑنے کے لیے کسی مسلمان طبیب سے پوچھا جائے گا کہ تم اس مرض میں اس لائق ہے کہ تمہیں روزہ نقصان دے گا کہ نہیں. یہ بات ہے بس ہوگا. اللہ نے حدود شیطان کے جو راستے ہیں چوٹ دروازے طاعت اور نیکیوں سے جان بچانے کے اور انحراف کے اور خیر سے محرومی کے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے اپنی شریعت کے ضابطوں اور قاعدے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید ولتکملوا العدۃ، تم پوری کر لو تعداد. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں قرآن مجید دیا، تمہیں رمضان مبارک کی نماز روزہ اور یہ احکام دیے، اور تمہیں اس کی توفیق بھی دی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر اللہ تعالیٰ تاکہ تم جو ہے شکر کرو اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، رمضان پورے کرا لیے، عید کا دن آ گیا، ہمیں انعام ملنے کا، مزدوری ملنے کا، لیلۃ الجائزہ بھی عطا فرما دی، اور ہمیں جو ہے مزدوری جو ہے عطا کرنے کے لیے اپنے دربار میں بلا لیا. یہ تو اسلام میں ہم دیکھتے ہیں ہر اس میں ہم دیکھیے عبادت کے بعد یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی شان تو آدمی عبادت نہیں کر سکتا. جب اپنی طرف نگاہ جائے تو ہر عبادت کے بعد استغفار ہے کہ اللہ میں آپ کر نہیں سکا اس کو، ہر نیکی کے بعد استغفار کہ اللہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہم جب دیکھتے ہیں تمام پوری شریعت کو اور اسلام کے پورے نظام کو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کو نیکی ہو جائے یا کچھ خیر کی توفیق ہو جائے تو اس کے بعد شکر کا حکم دیتا ہے اسلام. انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ شکر کرے، اس وقت خوش ہو. دیکھیے اسلام جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ حدیث میں آیا ہے کہ امید و خوف کے بیچ میں ہے. ایمان جو ہے امید و خوف کے بیچ میں ہے، اور اتنا امید کا بھی اتنا زیادہ اور خوف بھی اتنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میدان محشر میں اتنی امید ہو اسے ایمان والے کو کہ اگر یہ اعلان ہونے لگے کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا سب جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جائے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا عمر ہوگا، اللہ مجھے ہی بھیجیں گے. اتنی امید اللہ سے. اور اگر یہ اعلان ہونے لگے سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا، تو پھر میرے اللہ سے مجھے امید اپنے گناہوں سے اور اپنے اعمال سے اپنے حال سے مجھے خوف ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا صرف میں ہوں گا، سب جنت میں چلے جائیں گے. اتنا ہے. لیکن سب میں یہ ہے کہ آخر میں اختتام میں امید غالب ہو. یہ خصوصاً موت کے وقت میں اسی لیے بتایا اور کہا کہ موت کے وقت میں امید کو غالب کرنا چاہیے، اور ایسی ہی چیزیں اس کے سامنے جب انتقال ہو رہا ہو کسی کا تو اس کے سامنے ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے جس سے امید غالب آ جائے. امید غالب آ جائے، اور بلا امید تو غالب جب اللہ میاں کے پاس جا رہے ہیں ہم لوگ، ویسے بھی اللہ سے تعلقات ہیں، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے حضور پیشی ہو رہی ہے، تو امید غالب ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ساری ماؤں کو معامتہ دینے والے ہیں. اصل میں اس میں بھی ذرا تھوڑا سا کنسیپٹ میں تھوڑی سی غلطی ہم لوگوں کی ہو رہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وہ یہ رہتا ہے کہ وہ جہنم کے تذکرے، جہنم کی سزائیں اور جو ہے وہاں کی جو چیزیں، قبر کے عذاب وغیرہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ قرآن و حدیث میں زیادہ تذکرہ اس کا نہیں ہے. آپ جہاں بھی پڑھ لیجئے، آپ جہاں جنت دوزخ کے تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ دار میں دیکھیے ہم لوگ 2-3 آیتیں جہنم اور سزاؤں کی ہیں، اور 20, 25, 30 آیتیں لگاتار سورہ واقعہ میں دیکھ لیجئے، سورہ حاقہ میں دیکھ لیجئے، جہاں بھی کہیں جنت کا تذکرہ ہے تو تفصیل سے جنت کا تذکرہ. جہنم کی آیتیں چند ہوتی ہیں، سزاؤں کی آیتیں کم ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہاں سزا کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ.
ایسا نہیں ہے اللہ کے یہاں تو پڑھو، وہاں اللہ کے یہاں جا رہے ہیں تو وہاں امید غالب ہونی چاہیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ کے رب نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت، لکھ لی ہے، طے کر لی ہے، فرض کر لی ہے، واجب نہیں بلکہ فرض کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت، اپنی جان پر رحمت فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے، عدل بھی فرض نہیں کیا اللہ نے اپنے اوپر۔ ہمارے ہاں تو یہ اہل تشیع اور اثنا عشری لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ پر عدل فرض ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر عدل فرض نہیں، اللہ پر کوئی چیز وہ نہیں کر سکتے ہم واجب۔ اللہ کی ذات تو فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، مالک الملک، شہنشاہ مرحق بالاطلاق آزاد، کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے ذمہ فرض کر دی ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہر چیز پر۔ اللہ نے اپنے ایسے رحمت بھرے رب کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں امید ہی غالب ہونی چاہیے، وہاں کوئی ایسے رب کے پاس تھوڑے جا رہے ہیں، قہاری ہے، جباری ہے، خالص سزائی دینے والا ہے، جلالی جلال ہے، ان کے یہاں جمال نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، رحیم نہیں ہے۔ کیسے رحیم ہے؟ ساری ماؤں تو اللہ کے نبی سے ایک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جو ہے مرغی ہے، وہ اپنے بچوں کو پروں میں دبا رہی ہے اور ذرا چلتی ہے تو پیروں کو بچاتی ہے، کہیں پنجہ جو ہے میرے بچے کے پیر پر یا چھوٹے چوزے کے پیر پر نہ رکھا جائے۔ اللہ صحابہ دیکھ رہے تھے اسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی یہ ماں اپنے بچوں پر، اپنے چوزوں پر مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ، ان سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ایسے وہاں تو اتنا معافی کا معاملہ ہوگا، اتنا معافی کا معاملہ ہوگا، کیسے کیسے واقعات دنیا میں بھی اللہ حساب کیسے، وہ اللہ نے ضابطہ قاعدہ ایسا رحمت بھرا بنایا ہے۔ ایک فرشتہ دانی طرف متعین ہے، نیکی کا فرشتہ لکھا ہے، ایک فرشتہ یہاں بائیں طرف ہے جو بدی کا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ تو جب حدیث میں آتا ہے کہ جب دانا والا فرشتے کو امیر بنایا، نیکی والے کو امیر بنایا، بدی والے کو امیر نہیں بنایا، اس کا دونوں ہیں، یہ جماعت ہے تو وہ مامور ہے، یہ امیر ہے۔ یہ جب چاہے جو چاہے لکھ لے، یہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ جب لکھے گا تو اس سے پوچھے گا کہ امیر صاحب لکھ لوں۔ جب یہ نیکی کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہے ایک نیکی لکھ لو، ارادہ کیا بھی کیا نہیں، اور جب کر لیتا ہے تو کم سے کم 10 لکھی جاتی ہیں، کم سے کم 10، اور اس میں زیادتی تو اخلاص کے اعتبار سے کتنی بھی ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ کوئی گناہ کرتا ہے بندہ تو یہ پوچھتا ہے امیر صاحب لکھ لوں کہ نہیں ابھی دیکھ لو شاید توبہ کر لیں، پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ امیر صاحب اب لکھ لوں، تو پھر کہے گا تھوڑی دیر ذرا وہ انتظار کر لے شاید یہ توبہ کر لیں، پھر کہے گا کہ ابھی ایک دفعہ اور پوچھتا ہے کہ کیا میں لکھ لوں۔ اس دوران اگر اس نے توبہ کر لی تو اس نے تو توبہ کر لی، وہ تو ختم ہو گیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں، تو کہاں کیا اس نے، کہاں ہو گئی، ختم ہوئی ہو تو۔ لیکن جب اگر وہ کر لیتی اس دفعہ کے بعد اس نے توبہ نہیں کی، کہا ایک لکھ لو، گناہ ایک لکھا جاتا ہے اور نیکیاں 11 لکھی جاتی ہیں، ایک ارادے کی اور دیکھ اس کی۔ ایسا معاملہ جب اللہ کی طرف سے ضابطہ اور قاعدہ ہو تو کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ معافی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیاں ہی بڑھانا چاہتے ہیں اللہ بندے پر۔ یہ جو معاملہ ہے کس لیے، یہ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ نیکیاں بڑھیں ہمارے بندوں کی، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے معاف کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہو جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے جا چل جہنم میں، تو بندے نافرمان بندے تو وہ دوڑا ہوا چلے گا جہنم کی طرف کو، اس سے کہیں گے روکو روکو اسے، اتنی تیز کیوں جا رہا ہے دن میں؟ یا اللہ دنیا میں تو کبھی آپ کی حکم فرما برداری میں نے کی نہیں، تو مجھے خیال آیا کم سے کم ایک دفعہ تو آپ کا حکم مان لوں، اچھا میرے بندے جا ہم نے بخش دیا۔ ایسا معاملہ ہوگا۔ ایک بندے کے بارے میں لکھا ہے، حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے یہ کہا کہ سزا سے ڈر کر اور گھبرا کر اس نے یہ کیا کہ وہ جو ہے وصیت کی اپنے لوگوں کو کہ تم جو ہے میری لاش کو جلا دینا، جلا کے راکھ کو کچھ تھوڑا سا سمندر میں، تھوڑا سا فلاں جگہ، تھوڑا سا وہاں دور دور تک لے جانا، تاکہ میرے اجزاء اکٹھے نہ کیے جا سکے، میں آگ سے بچ جاؤں، عذاب سے بچ جاؤں۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اللہ آپ کے عذاب سے ڈر کے. اچھا تو ڈرتا ہے ہمارے عذاب سے تو ہم اللہ نے بخش دیا تجھے. جس عذاب سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے ہمارے اس سے، تو ہم نے اس کو بخش دیا. ایک بندے نے کیا کیا کہ میری داڑھی کو تم سفید کر دو ذرا کسی چیز سے، سفید رنگ سے، کسی آٹے سے، کسی چیز سے، چونے سے. کیوں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفیدی، داڑھی کی سفیدی سے شرما جاتے ہیں. اچھا میرے بندے کیوں کیا تو نے ایسے؟ اللہ کی میں تاکہ آپ میرے گناہ کو معاف کر دیں، میری غلطیوں کو. اچھا اسی ایسے بہانوں سے وہ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ، ایسے. ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا نبی اللہ، وہاں میدان محشر میں حساب کون لے گا؟ کہا کہ اللہ لیں گے. کہا اللہ لیں گے؟ میرے اللہ لیں گے؟ کہ ہاں. کہ بس بن گئی بات، خوشی چل دیا. انہوں نے کہا کہ کیوں بن گئی، کیا بات ہوئی؟ کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ جج کریم ہے، فیصلہ کرنے والا کریم ہے اور رحیم ہے، تو بس بالکل وہاں تو ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اس گمان پر موت آئی تو جنت میں جائے، جنتی ہے. اگر اس گمان پر موت آئی کہ میرے اللہ بخش دیں گے، میرے اللہ بہت کریم ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو ایسے ہم وہاں کوئی یہ جو موت سے خوف ہے نا ہم لوگوں کو، وہ اس لیے بھی ہے شاید کہ ہم لوگ وہاں جنت میں کتنا کیسے مزے آئیں گے، کس طرح ہوگا جب سارے وہ عزیز و اقربا اکٹھے ہو جائیں گے، استقبال کریں گے، پھر کہیں گے ارے وہی میں نے پرسوں بتایا تھا کہ حکم ہوگا کہ جیسے کسی کوئی باہر سے فوراً سے کوئی آ جاتا ہے نا، لڑکا کما کے لے کے راہ کرتا ہے تو بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے تو ماں باپ یہ کہا کہ ارے اسے سونے تو بیچارہ بہت تھکا آ رہا ہے، چلو پھر بعد میں ملیں گے، اسے ہو جائے گا، جاؤ سونا نم کا نوم تل عروس، فرشتے بھی کہیں گے کہ سو جاؤ. تو زندگی کا آخر ہو یا نیکی کا آخر ہو یا کسی نیکی کے سیزن رمضان کا آخر ہو، اللہ کے ہاں یہ خوشی اور شکر ہو، امید غالب ہو، اللہ سے امید غالب ہو، یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ اب یہ وقت آیا ہے تو یہ خوشی کا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اللہ کے شکر ہے کہ اللہ نے عید کا موسم دیا ہے، تو ہم لوگ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم خوش ہوں، اللہ کے شکر ادا کریں خوش کے، اللہ کی بڑائی بیان کریں خوش ہو کر، اللہ کی تکبیر کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں. میرے اللہ کیسے ہیں، رمضان گزروا دیا، میرے اللہ نے روزے رکھوا لیے، میرے اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کروا دی، میرے اللہ نے تراویح پڑھوا دی، میرے اللہ نے اب عید کا دن دے دیا، خوب خوش ہو. اور خوشی کے لیکن یہ دیکھیے غمی اور خوشی انسان کی فطرت ہے. افسوس کوئی صدمہ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو غم کرے، اور کوئی اچھی حالت آ جائے تو نیکی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے. حدیث میں آتا ہے ایمان والے کو کوئی گناہ ہو جائے تو اسے اس کا صدمہ ہونا چاہیے، اور کوئی نیکی ہو جائے تو اس کی خوشی ہونی چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تجھے اپنی نیکی سے خوشی اور اپنے گناہ سے صدمہ ہو تو سمجھ لے کہ یہ مومن ہے. یہ ایمان کی ایک ترازو ہے. گناہ ہو جائے تو تیرا دل ٹوٹنے لگے، مجھ سے غلطی ہو گئی میری ہے، اور جب نیکی ہو جائے تو خوش ہو جائے کہ واہ اللہ میرے اللہ آپ نے نیکی کرا لیا، آپ نے. اب جیسے ہم تو کہاں اس لائق تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کی یہ سعادت نصیب فرما دیتے. پورا رمضان ہو گیا، اللہ کی شکر ہے رمضان اللہ نے، اور تیسواں روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، ایک دن کا، یہ جو ہے ایک دن اور اپنی بچی ہوئی دعاؤں کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عطا فرما دی. تو ہمارے لیے خوشی کا وقت ہے. لیکن اسلام خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ایسا سسٹم اور ایسا نظام بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے اسلام. ایسا خوشی کا اور غمی کا ایسا نظام کہ وہ جو ہے خوشی اور غم بھی قیمتی بن جائے، خوشی اور غم بھی قیمتی بن جائے. غم بھی قیمتی بن جاتا ہے انسان کا، اس میں سے آدمی بہت سی نیکیاں کما لیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. بعض صدمے اور غم اگر ان میں شریعت کی رہنمائی حاصل جو دی گئی ہے اس کے مطابق آدمی ہاتھ سے نکل جائے آدمی، تو بعض دفعہ بہت بڑی عبادتوں اور ان سے اتنا آخرت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، اللہ کے قرب اور رضا کے اعتبار سے آدمی اتنا کچھ نہیں کماتا جتنا چھوٹے سے کسی صدمے سے یا کسی غم سے انسان کو مل جاتا. ایسی نیک خوشیوں کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ وہ شکر کی وہ کیفیت طریقہ جو شریعت نے بتایا اس کا لحاظ کرے تو وہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے انسان کی، وہ خوشی قیمتی ہو جاتی ہے، خوشی ایک بڑی بزنس ہو جاتی ہے آخرت کے اعتبار سے خوشی. تو چونکہ انسان جسم اور روح دونوں چیزوں سے بنا ہوا ہے تو خوشی کے خاص موقعوں پر
انسان کو صرف جسمانی خوشی یا صرف حواس ظاہری کی خوشی کو پر اکتفا نہیں کرتا اسلام، بلکہ روحانی خوشی کے بغیر چونکہ حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے روح کی خوشی کے اسباب بھی مہیا کرتا ہے۔ اور روح کی وہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اور انسانی مزاج یہ بنایا ہے کہ انسان کو کسی ضرورت مند، کسی اپنی خوشی میں کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو شریک کر کے اس کی روح کو اس کی روح کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ کسی کے کام آ کر، کسی آدمی کسی دکھیارے کو اپنے ساتھ خوشی میں شریک کر کے یا خوش کر کے، یا کسی شکستہ دل کی دلجوئی کر کے جو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، تو وہ خوشی ساری خوشیوں پر بھاری ہوتی ہے، دوسری خوشیوں پر بھاری ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ کیا جہاں اللہ کے سامنے جا کر دو گانا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس سے بھی ظاہر ہے کہ روح کو ایک لذت اور روح کو ایک طاقت اور روح کو ایک انبساط حاصل ہوگا۔ وہیں یہ بھی ساتھ ساتھ یہ رکھا ہے کہ اس کے دن صدقہ فطر کی ایک عبادت بھی واجب کر دی گئی ہے کہ ان خوشیوں میں وہ لوگ غریب، تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، تمہارے اچھے حالات ہیں، تم نے اچھے کپڑے اپنے بچوں کے بنائے ہیں، گھر والوں کے بنائے ہیں، عید کے کھانے کا انتظام کیا ہے، میٹھے کا نظم کیا ہے تمہارے یہاں گھر میں ہے، تو تم ان غریبوں کو جن کے ابھی ایسے حالات نہیں ہیں ان کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرو، صدقہ فطر ادا کر کے دو گانا عید ادا کرنے کے لیے جاؤ۔ یہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اللہ کے لیے۔ ہر خوشی کے موقع پہ ولیمے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا مقبوض ہے وہ ولیمہ، لڑکی آئی ہے، دلہن آئی ہے، بیٹے کے ہاتھ پیلے ہو گئے ہیں، گھر میں خوشی ہے، کیسا خوشی کا موقع ہے۔ اب خوشی کے بعد دل چاہتا ہے انسان کا کہ عزیز و رشتہ داروں کو دعوت کرے خوشی میں، تو دعوت کرو، خوشی مناؤ، منانے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس سے پسند کرتا ہے ولیم ولو وشاۃ، ضرور خوشی مناؤ تاکہ اللہ کی شکر کی توفیق ہو۔ اللہ دیکھو اما بنعمت ربک فحدث، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اظہار دیکھیں۔ ایک صحابی بالکل میلے کچیلے رہا کرتے تھے، بالکل بہت ہی ایسے ہی، تو انہوں نے پوچھا کیا ان کے حالات، اقتصادی حالات کیسے ہیں، صحابہ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ اللہ کی شکر ہے ایسے ہیں، تو انہیں بلایا، بھائی دیکھو تو اپنے کپڑے اور یہ کیوں نہیں رکھتے، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اظہار دیکھیں، وہ ظاہر کریں۔ جب اللہ نے خوشی دی ہے تو دوستوں عزیزوں کی اور تعلق والوں کی دعوت کیجئے آپ، لیکن اس میں ایک بات، ایک پرہیز رکھ دیا ہے، بڑا مقبوض ہے وہ ولیمہ جس میں غربا کو نظر انداز کیا جائے، عمرا کو ترجیح دی جائے، غریبوں کو بھی شامل کرو، اور غریبوں کو 2 نمبر کا رشتے وہ نہیں، دعوتی نہیں بناؤ، غریبوں کو اس طرح خوشی کرو کہ انہیں شریک ہو کر خوشی ہو، اپنی عزت محسوس کریں۔ اس لیے کہ کسی ضرورت، کسی پریشان حال، کسی شکستہ دل کو کام آ کر آدمی کے دل کو، قلب کو ایک عجیب تسکین ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ بندگی گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے پڑھا کہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کسی کے کام آ رہا ہے، تو کسی دوسرے کی پریشانی میں کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی کو جو ہے ننگے کو کپڑا پہنا رہا ہے، پیاسے کر رہا ہے، تو اس پر احسان کر رہا ہے، ایسا نہیں کر رہا، تو کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو خود غرض ہے، تو اپنی غرض پوری کر رہا ہے۔ اصل میں کسی ننگے کو دیکھ کر، بے کپڑے والے کو دیکھ کر تیرے دل میں ایک درد پیدا ہوا، تو اپنے درد کو مٹانے کے لیے، اپنی تسکین کے لیے اسے کپڑا پہنا رہا ہے۔ کسی بھوکے کا پتہ لگا بھوک ہے، فاقے ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو تیرے دل میں درد پیدا ہوا، تو نے اپنے دل کے درد کو مٹانے کے لیے اس کو کھانا کھلایا۔ کسی پریشان حال کو دیکھا، اس کی مدد کی تو نے، تو پریشانی کی وجہ سے تیرے دل میں درد پیدا ہوا، اپنے درد اور غم کو اور اس کو کم کرنے کے لیے تو نے کسی کے ساتھ نہیں کچھ کیا، تو نے خود اپنے لیے، اپنے مطلب کے لیے کام کیا، اپنے آپ کو کام کیا۔ تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھوکے کو کھانے کھلا کر، کسی غریب کے کام آ کر، کسی ضرورت مند کا سہارا بن کر آدمی کو دل کو تسلی ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اللہ یہ روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے اسے۔ اس لیے اس جسمانی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب کر کے روحانی خوشی کا انتظام کر کے اس خوشی کو دوبالا کر دیا ہے۔ ایک تو اللہ کی بڑائی اور حمد و ثنا کرنے سے، اور ایک اللہ اس کے ساتھ ساتھ غریبوں اور ضرورت مندوں کو پورا کرنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی، اس کا مزاج بھی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے، صبح کو دیکھا عید کے دن سب بچے تو اپنے اپنے اس میں لگے ہیں، ایک بچہ بیچارہ میلے کچیلا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا بھائی تم نے کپڑے پڑی ہوں؟ کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی سر پر وہ نہیں ہے، کوئی بے سہارا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے تو کیا اس کو پسند کرتا ہے کہ محمد تیرا باپ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ تیری ماں ہو اور فاطمہ تیری بہن ہو حسن حسین کے ساتھ، تو میں کیوں نہیں پسند کروں گا؟ تو آپ لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس کو نہلاؤ بچے کو، پھر کپڑوں کا انتظام کیا، ایک ہاتھ میں حضرت حسن کو ایک طرف اور ایک طرف اس معصوم بچے کو لے کر آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے. کتنا خوش ہوا ہوا ہے یہ تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. کیسی عید کی خوشی دوبالا ہوگی جب کسی غریب کسی ضرورت مند کو ہم خوشی میں شریک کر لیں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے. دل کی کیفیت کے ساتھ ہم لوگ خوشی خوشی جائیں گے. اللہ آپ نے احسان فرما دیا کہ ہمیں یہ خوشی کے دن دکھائے. یقیناً یہ جو ہے اللہ کا شکر ہے، خوب اللہ کی بڑائی. اس لیے یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے جائیں. اور یہ عید کی جو ہے سنتوں میں سے یہ بھی ہے، جس راستے سے جائیں اس راستے سے دوسرے راستے سے واپس آئیں، اللہ کی بڑائی میں گواہ بناؤ کہ یہ بندہ اللہ سے خوش ہوتا ہوا جا رہا تھا، آپ کی نعمت کے اعتراف کرتا جا رہا تھا، اظہار کرتا جا رہا تھا، تعدیث بن نعمت کرتا جا رہا تھا کہ اللہ آپ نے ہمیں احسان کیا، اللہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا کہ ہم رمضان مبارک کی خوشیاں ہماری پوری ہو گئیں، عبادت پوری کرا لی اور اب ہمیں یہ شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے. اللہ کا شکر ہے. اب یہ اس میں ہم لوگ جو اس میں افسوس بہت ہی یہ ایک بڑے ہمارے لیے تکلیف کی بات بھی ہے کہ ابھی عید کی خوشی کا وقت آیا ہے، مگر یہ ایسے وقت میں فلسطین کا اور مسجد اقصیٰ کا یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے جو یقیناً ان سارے امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہماری ظاہر ہر کون ایمان والا ایسا ہوگا جس کی دل کی دھڑکنیں وابستہ نہ ہو. وہاں آدمی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سرزمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت وہاں امامت کی ہے اللہ نے آپ کو، کہ ہم کتنے انبیاء کی یادگار ہے، وہ قبلہ اول ہے. اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی کیسی تاریخ وابستہ ہے. صرف قبلہ اول و مسجد اقصیٰ کا مسئلہ نہیں بلکہ وہ فلسطین کے مظلوم جو اپنی آزادی کے لیے اور اپنے اس کے لیے جو ہے اتنے دنوں سے بیچارے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسی زیادتی، کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیسے معصوم بچوں کو کی جانیں جا رہی ہیں. اس میں ایسے وقت میں ہم لوگ ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ایک تو یہ کہ ان کے لیے دعائیں کریں. یہ دعا ابھی چونکہ رمضان کی آخری رات ہے اور آخری رات میں دعائیں قبول ہونے کی الگ سے روایتیں آئی ہیں اور بخشش کی اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ ایک آخری رات میں فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے. ہم اللہ کے حضور درخواست بھی کریں، اللہ کے حضور دعا بھی کریں مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے بھی اور ان فلسطینوں کو کے ظلم سے نکلنے کی بھی، اور اپنی بساط بھر جو کچھ کوشش کر سکتے ہیں ان مظلوموں کی مدد کی، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ کم سے کم اپنے ملک کے حکام سے اور حکومت وقت سے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ہم اس کا مطالبہ کریں. اور کم سے کم جو کچھ اس پر جو ہے کسی بھی فلسطین کے لوگوں کے لیے اور ان کے لیے جو کچھ ہم اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں یا ان کو ان کے جو ہے مظالم سے نکالنے کے لیے ایسا کوئی انتظام بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کی انجوز اور بعض جو ہے تنظیمیں جو وہاں امداد وغیرہ پہنچا سکتی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. خصوصاً ہم اپنے دعاؤں سے اور اپنے جذبات سے اور جو کچھ بھی ہمارے بس میں ہے اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کے غم میں ان کی تکلیف میں شریک ہونے کا ہم کسی نہ کسی طرح اظہار کریں. بعض دفعہ بہت اتنا ستایا ہوا ہوتا ہے اور اتنے غم میں آدمی اتنی پریشانی میں ہوتا ہے کہ تھوڑی سی یہ معلوم ہو جائے اس کی اطلاع ہو جانا بھی کہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ غم میں شریک ہیں اور ہمارے سامنے اظہار یکجہتی اور ہمدردی کر رہے ہیں، تو اس سے بھی تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ تسلی ہوتی ہے. ضرور ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے. جب بندہ کوشش کرتا ہے اور فکر مند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بالکل ایسی سطح پر ہوتا ہے. ایسا رہا ہے تاریخ میں، بعض بہت چھوٹی سطح سے اٹھے ہیں لوگ اور انہوں نے عزم و ارادہ کیا بڑے کام کا اور کسی ملی بڑے مسئلے کو حل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ افراد، ان کو وسائل اور وہ ساری قوتیں اور مجتمع کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے بڑے انقلابی کام تاریخ کے ان لوگوں سے لیے.
تو کم سے کم اپنا عزم و ارادہ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے کہ ہم لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ان بیچارے مظلوموں کے ساتھ اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ ان کو اس سے جو ہے ان ظالموں کے شکنجے سے ہمارے فلسطینی مظلوم بھائیوں کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.